قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ سب کے لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس وقت پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ناظرین، جو ایک لفظ ہے خلق، اس کا مطلب ہے انسان کی عادت، انسان کی خصلت یا کوئی بھی عمل جو وہ بار بار کرے اور گاہے بگاہے اس کی شخصیت میں، کردار میں نظر آئے۔ اسی طرح خلق کا جو جمع ہے وہ ہے اخلاق۔ کیا مطلب ہوا کہ جو انسان کی عادتیں ہوتی ہیں، خصلتیں ہوتی ہیں، جو اس کے اعمال و افعال ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو اس کے افکار ہوتے ہیں، یہ سب کا سب اخلاق کے زمرے میں آتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک صاحب ایمان، ایک مسلمان جب قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اخلاق کو آراستہ کرتا ہے تو وہ خوش اخلاق کہلاتا ہے، وہ حسن اخلاق کا مالک کہلاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر انسان قرآن و حدیث کی روشنی سے اپنے اخلاق کو روشن نہ کرے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا شخص بد اخلاق ہے۔ تو اسی موضوع پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں، کیونکہ ناظرین میرا ماننا یہ ہے کہ آج انفارچونیٹلی مسلمانوں کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، مذہبی طور پر، سیاسی طور پر جو ایک ناکامی نظر آ رہی ہے، جو ایک پستی نظر آ رہی ہے، جو ایک زوال نظر آ رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے یہ ضرور ہے کہ ہم نے بحیثیت مسلمان اپنی اخلاقی اقدار کو کھو دیا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک حسن اخلاق کی شخصیت کی مالک جو شخص ہے وہ ایک گلاب کی مانند ہوتا ہے جو اپنی خوشبو سے نہ کہ صرف اپنے کردار کو معطر کرتا ہے بلکہ اپنے اطراف کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی وہ ضرور اس سے معطر کرتا ہے اور اس کی اصلاح کا سبب بنتا ہے۔ حسن معاشرت کو قائم کرنے کے لیے وہ بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو کیسے درست کریں، قرآن و حدیث اس پر ہمیں کیا تعلیم دیتے، کیا رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بتانے کے لیے الحمدللہ عالم اسلام کی دو ممتاز ترین شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں، حسب روایت، حسب معمول صاحبان علم و دانش گاہے بگاہے آپ انہیں ARYQ TV پر ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور میری پہلی مہمان شخصیت جن کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک تو رب تعالیٰ نے آپ کے قلب کو اپنے دین کے علوم سے الحمدللہ منور اور روشن کیا، وہیں آپ کو گفتگو میں بھی وہ کمال اور وہ دسترس اور وہ ملکہ حاصل ہے کہ الحمدللہ میں نہیں، دنیا بھر سے دیکھنے والے ناظرین آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم مفتی صاحب۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور آپ ہی کے ساتھ ایک اور شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کی درس و تدریس سے دیری نہ وابستگی، اور میں بلا مبالغہ آپ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ نے جس انداز سے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا، کس لیے کہ آپ خاص طور پر نوجوان طلباء و طالبات کے قلوب کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے منور کریں، مزین کریں۔ یہ الحمدللہ یہ ایوارڈ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ دونوں صاحبان کی اجازت سے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز سوالات سے کرتے ہیں، اور ناظرین پہلا ہی سوال جو سب سے اہم سوال ہے، بنیادی سوال ہے، میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، قرآن اور حدیث ہماری حسن اخلاق کے حوالے سے کس انداز سے رہنمائی کرتا نظر آتا ہے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بنیادی طور پر قبلہ سمیر صاحب، میں عرض کرتا چلوں کہ خلق یا خلق، قرآن میں خلق استعمال ہوا ہے ورنہ لغوی اعتبار سے خلق بھی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے انسان کی پیدائشی اور طبعی عادات۔ واہ، ٹھیک ہے نا، یعنی بغیر قصد و ارادے سے جو آپ سے افعال سرزد ہوتے ہیں، پہلے سے بلٹ ہے۔ جی، اس میں کوئی تکلف یا تصنع کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی طبعی اور طبعی خصائل کو اور پیدائشی عادات کو خلق یا خلق کہتے ہیں۔ واہ واہ، اخلاق اس کی جمع ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ جو باہر بڑے مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے لوگوں سے بات کریں اور گھر میں آ کر جلاد بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تصنع کر رہا ہے، تکلف کر رہا ہے، کیونکہ خلق میں بناوٹ نہیں ہوتی۔ جی اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میں ایک مثال آپ کو چند مثالیں دوں۔ دیکھیں، فلسفے کے 8 شعبوں میں سے ایک شعبہ اخلاق ہے، ٹھیک ہے؟ ارسطو نے اور سقراط نے، افلاطون نے اس پر بہت کچھ لکھا۔ ارسطو نے باقاعدہ کتاب لکھی، کتاب الاخلاق۔ اسی طریقے سے تورات میں، زبور میں، انجیل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور ویدوں کے اسلوب سے بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، معاشرے میں امن برپا کرو۔ کہیں نہ کہیں اخلاق کی جی ہاں، اخلاق کی بات ہر ایک نے کی ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے نا، سبحان اللہ، تو اپنی بعثت کا ایک بڑا مقصد یہ بتایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و محاسن الافعال، کہ مجھے مبعوث ہی اسی کام کے لیے کیا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو اپنی انتہاؤں تک پہنچاؤں اور محاسن افعال کو انتہاؤں تک پہنچاؤں، اچھے اخلاق اور اچھے افعال کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس پر آ جاتے ہیں اس کی اہمیت پر۔ دیکھیں، سابقہ اقوام کے حالات آپ قرآن کریم میں پڑھیں نا، یعنی ایک مقام ایسا آتا ہے جو پارہ 8واں، اور اس کا جو سیکنڈ نصف ہے، اس میں تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو نوح علیہ السلام کی قوم سے تذکرے کا آغاز ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، پھر عاد اولا یعنی ہود علیہ السلام کی قوم، پھر عاد ثانی یعنی صالح علیہ السلام کی قوم، پھر اس کے بعد قوم لوط کا ذکر، پھر قوم شعیب کا ذکر۔ میں فردن ہر ایک کی اس میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا، اتنا عرض کروں گا کہ کیوں ان اقوام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، کیوں ان سوسائٹیز پر عذاب نازل ہوا اور تباہ و برباد کر دیا گیا۔ بنیاد دیکھی جائے تو اخلاقی برائیاں ان میں موجود تھیں، اخلاقی خامیاں موجود تھیں۔ تو اس کے بغیر، یعنی اخلاق کے بغیر تو انسانیت نہیں رہتی، بلکہ میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں ذمہ داری کے ساتھ کہ اخلاق کے بغیر مذہب کی معنویت نہیں رہتی۔ اسی لیے بعض مفکرین نے کہا کہ مذہب نام ہی موریلٹی کا ہے، اخلاق کا ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ دیتا ہے، اس میں ڈیوٹیز بھی ہیں، رائٹس بھی ہیں، پھر اس کے علاوہ قوانین بھی ہیں، لیکن ان سب کی بنیاد اگر دیکھی جائے تو بنیاد میں اخلاق موجود ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی فرما دیا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب، اگر آپ کا اخلاق صحیح نہ ہوتا، آپ ترش رو ہوتے، تو یہ آپ کے گرد جمگھٹا نہ ہوتا، یہ لوگ اتنے جمع ہیں نا۔ یہ راستی کی تیغ تھی جو تھی مسلمان کے پاس، یہ خنجر آہن نہیں، خنجر اخلاق تھا۔ بات یہ اصل، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی فرما دیا۔ آپ دیکھیں نا کہ قرآن کریم میں اگر ذکر کیا جائے کہ موضوعات قرآن میں سے ایک جو سبجیکٹ ہے قرآن کا، وہ بیہیویئر ہے، انسانی بیہیویئر ہے۔ یعنی انسان پر بھی قرآن نے گفتگو فرمائی، یعنی انسان، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی حقیقت، ماہیت کیا ہے، اس پر ایک اتفاقاً ذکر فرمایا، لیکن اصل چیز انسانی رویوں کو بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں نا کہ کہیں فرمایا، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کہیں فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا۔ اچھا، کہیں فرمایا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات سمجھداری سے کرنا، معروف طریقے سے کرنا، غیر معروف طریقے سے نہ کرنا۔ کہیں فرمایا کہ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بندی بھی بات کرنا، بکھری بھی بات نہ کرنا۔ کہیں فرمایا کہ قَوْلًا بَلِيغًا، جب سمجھدار لوگوں سے بات کرنا تو بلیغ انداز میں بات کرنا۔ کہیں فرمایا کہ قَوْلًا کریما، کہ والدین کے ساتھ جب بات کرنا تو نرم طریقے سے کرنا۔ کہیں جب کسی کو سمجھانے کی غرض سے بات کرنا تو قَوْلًا لینا۔ کہیں فرمایا قَوْلًا میسورا، آسان بات کرنا۔ اور کہیں فرمایا کہ جب جاہلوں سے ہو تو قالوا سلاما، سلام کرتے ہوئے گزر جاؤ۔ تو یہ قرآن ہے جو ہمیں درجہ بدرجہ بات کرنے کے اخلاقی جو رویے ہیں وہ انداز سکھاتا ہے کہ تمہیں کس انداز میں بات کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کی جہاں اخلاق کی گواہی آتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ محبوب انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اکملہم ایمانا احسنہم خلقا، کہ تم میں سے اس کا ایمان اکمل ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آغاز ناظرین ہوا ہے۔
اور اسی جواب کی توقع تھی مفتی صاحب سے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی ناظرین, گاہے بگاہے ہم اپنے مختلف پروگرامز میں آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں کہ آپ ARYQ TV کی اسکرین کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی ARYQ TV کا یہ پروگرام اور دیگر تمام پروگرامز الحمدللہ پوری ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کے پاس فرصت کے لمحات ہوں. اور اس میں یوٹیوب چینل بھی ARYQ TV کا شامل ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ www.aryqtv.tv پر بھی آپ ہمارے تمام پروگرامز ملاحظہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ایک بہت اہم سوال آج کے اس موضوع اخلاق کے حوالے سے انشاءاللہ کر رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. پروگرام روشنی سب کے لیے اور آج کا موضوع ہے اخلاق. بہت ہی خوبصورت آغاز ہوا اور جو اہمیت ہے اس موضوع کی یعنی کہ اخلاق کی, اس پر بڑی خوبصورتی سے بیان کیا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے. قرآن و حدیث کے حوالے سے مدلل اور محقق گفتگو فرمائی. اور ڈاکٹر صاحب سے جو مجھے سوال کرنا ہے, بڑا اہم سوال ہے ناظرین. ڈاکٹر صاحب, ہمیں لوگ گفتگو کرتے ہوئے ملتے ہیں, آئیے تشریف رکھیے, آپ کیسے ہیں, آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں, یعنی کہ گفتگو سے بات چیت سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑے ہی اچھے اخلاق کا مالک ہے. تو کیا اچھے انداز سے گفتگو کر لینا, یا یوں کہیں کہ اخلاق کیا بات چیت اور گفتگو کی حد تک ہیں, کیا فرمائیے گا اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. برادر محترم حضرت علامہ مفتی سہیل رضا امجدی بھائی ہمارے جو بہت خوبصورت گفتگو کی, بے شک بے شک, اور جو کتاب و حکمت اور دانائی کے جو بنیادی اسالیب ہیں ان کا احاطہ کیا, وہ ساری باتیں غور طلب ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کا تقاضا بھی کرتی ہیں. آپ کا سوال سے جواب یہاں مل گیا. بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بے شک بے شک, نور و نار کا تعلق عمل سے ہے. واہ. اور جو جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے, رسول تشریف لائے, اسی لیے تو آئے کہ معاشرتی اقدار اور اخلاق میں جب تفاوت ہوا اور معاشرہ بربادی کا شکار ہوا, تو اس وقت جس نبی نے جس طریقے سے معاشرے کو دیکھا اور اللہ کی حکمت اور ارادے کے ساتھ اس کی اصلاح فرمائی, اس کی تکمیل کے لیے حضور تشریف لائے اور آ کے یہ کہا کہ بس اب یہاں پر معاملہ ختم ہو گیا. اخلاق کو اگر تم لے کر چلو گے تو رب تم سے راضی ہوگا. سبحان اللہ, بے شک, یہ بنیادی اخلاق ہے. بنیادی. اب ہوتا کیا ہے, چونکہ کتاب و حکمت کی بات ہو گئی ہے تو اب میں صرف بات کو معاشرے سے ریلیٹ کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا. ہوتا یہ ہے کہ ہم آئیے اور جائیے اور آپ اور جناب جتنے خوبصورت صیغے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, لیکن تیرا دل تو ہے صنم آشنا. جو زبان کی نفاق ہے نا, اس کے زہر کو نہیں مٹا پاتے. اللہ. اور حضور کی تعلیمات پر عمل کر کے زبان کا اور ذہن کا نفاق مٹ جاتا ہے تو مومن بن جاتا ہے. اللہ. اور وہ بندہ مومن خود ہی کی اس منزل میں ہوتا ہے کہ جہاں وہ آئینے کی طرح اپنے آپ کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس سے کیا غلطی ہو رہی ہے, اور دل بدستاور کی حجی اکبرست کہ کسی کی دل آزاری کرنے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے اپنی زبان سے ہی تکلیف دی. اللہ. کسی نے مجھ سے کہا گفتگو کرتے ہوئے, آج ہی کی بات ہے, کہ صاحب میں کسی کے دروازے پر گیا تو میں نے کہا کہ صاحب آپ آ جائیے. کہا کہ دیکھو تم ایک ڈرائیور ہو اور تم 5 منٹ لیٹ ہو تو میں اس بات کا احساس کرنا چاہیے, لیکن جو ان کے جملے تھے وہ جملے اتنی تکلیف دے کہ میں یہاں گفتگو نہیں کر سکتا. وہ اللہ. میرے نبی نے خاک نشی ہو اللہ اللہ یا کوئی فرد عرب کا سردار ہو, سب کو یکجا بٹھا کر اپنے آپ کو زمین پر بٹھا کر یہ بتلا دیا کہ محمد سے بڑا نام اور بڑی تعظیم کسی کی نہیں ہے. تو یہ کمتر اور برتر اور یہ زبان و بیان کی جو تفاوت ہے اور معاشرتی تضادات ہیں, اگر ان کو لے کر چلو گے تو تم لاکھ کتنے ہی ظاہر کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کر کے یہ کہو کہ میں بہت بڑا مرد کامل ہوں اور میں بہت بڑا ولی کامل ہوں یا میں بہت نیک اور متقی ہوں, اللہ تو تمہارے قلوب کو جانتا ہے اور تمہارے ذہنوں میں پنپنے والے ان رویوں کو بھی جانتا ہے, بے شک, کہ جس سے وہ خوش ہوتا ہے یا وہ ناخوش ہوتا ہے. اللہ. آج ہمیں ضرورت جو سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم بجائے دوسروں پر تنقید کرنے کی اپنی اصلاح کریں.
ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے رویے سے اور اپنے الفاظ سے، میں تقریر کر سکتا ہوں، ہزاروں کے بیچ میں تقریر کر سکتا ہوں، ہر ایک کر سکتا ہے تقریر، زبان دی ہے، بالکل ٹھیک، لیکن وقولوا للناس حسنا کے عمل اور جو اس کی بنیادی تقاضے ہیں اس کو آپ کہاں لے کر جائیں گے کہ جب تکمیل اخلاقیات کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس اگر کوئی دیوانہ پکڑ لے تو حضور ہاتھ نہیں چھڑایا کرتے تھے، نہ چہرے پر کوئی ناگواری کے آثار ہوتے تھے، اور کوئی دشمن سامنے سے گزر جائے تو حضور منہ نہیں پھیرا کرتے تھے، حضور اخلاق سے بات کی کرتے تھے، کسی یتیم کو دیکھتے تو ان کا رویہ یہ ہوا کرتا تھا کہ بڑی محبت کے ساتھ، تو معاشرتی اقدار جس کو آپ کہتے ہیں سوشل ایتھکس، اور یا آپ کے پروفیشنل ایتھکس جس کو آج کے دور میں آپ کہتے ہیں کہ صاحب پیشہ ورانہ اخلاقیات، حضور کے زمانے میں تو صرف ایک ہی اخلاق تھا، اور آج بھی حضور کا زمانہ ہے اور کل بھی حضور کا زمانہ ہے۔ ہمیں کیسے رہنا ہے بحیثیت مسلمان کے، وعدہ وفا کریں گے تو اخلاقیات ہوگا۔ پتہ چلا کہ ہم جناب اپنے معیار پر تو بہت بڑے نامور لوگوں میں ہیں، لیکن زبان و بیان کا کوئی پاس نہیں ہے، ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں یہ سوچ کر کے آپ اخلاق کا مجسمہ ہے، لیکن جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو آپ کا وعدہ ہوا میں ایسے تحلیل ہو جاتا ہے جیسے لاہور پڑھنے کے بعد کوئی اور شے تحلیل ہو جاتی ہے۔ تو آپ بنیادی طور پر اپنے گھر میں، چاہے وہ آپ کا خلوت ہو یا جلوت میں ہو، جب تک آپ کے مزاج کا، یعنی آپ سے مراد میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں سارے احباب بہت اچھے ہیں معاشرہ، لیکن ہمیں کم از کم رات سوتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں آج میں نے اپنے گھر میں کام کرنے والی بچی سے کسی ترش لہجے میں کوئی ایسی بات تو نہیں کی جس سے اس کا تو دل دکھائی ہو، لیکن میرے رب کی بھی ناراضگی میں نے مول لے لی ہو، میرے رسول کو میں کیا منہ دکھاؤں گا یا دکھاؤں گی۔ ہر روز ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں اخبارات میں، یہاں تک کہ عدالتوں میں بھی فیصلے کے لیے لوگ رجوع کرتے ہیں کہ صاحب اس نوکر کو اس طرح سے مارا پیٹا گیا ہے کہ اس کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، کیونکہ اس کی غربت نے اسے وہاں تک پہنچایا، اور تم رب کی عطا جو تم پر ہوئی اور تمہیں اس قابل کیا کہ تم اس کا ذریعہ بنو معاش کا، لیکن تم خالق نہیں ہو۔ اللہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو، اور نہ ہی تمہاری بلند آواز یا تمہارے لفظوں کا جادو، یہ بڑے بڑے فرائین دفن ہو گئے، ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہے، اور اگر زندگی میں کسی نے اخلاق کا سہارا لیا تو ان کی قبریں آج بھی روشن ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور کیا خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، اور یقین جانیے ناظرین، ہمارا سب کچھ قربان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ میرے آقا کے اخلاق کے کیا کہنے، کہ ایک ایسی عورت جو ذہنی توازن جس کا ٹھیک نہیں، وہ بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اپنے اخلاق کے آئینے میں جس انداز سے اس کے ساتھ شفقت فرما رہے ہیں اور اخلاق پیش کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لیے ایک مثال قائم کی جا رہی ہے کہ اصحاب آپ سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس عورت کی تو کوئی نہیں سنتا، اور میرے حضور فرما رہے ہیں کہ کیا میں بھی اس کی نہ سنوں، تو ایسے اعلیٰ اخلاق کے مالک میرے اور آپ کے پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یقیناً لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر اخلاق ہمیں آج اپنے بہتر کرنے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روشن تعلیمات، جو پریکٹیکل ایگزامپلس ہمارے لیے سیٹ کی ہیں، اس سے سیکھ کر ہی ہم اپنے اخلاق کو صحیح سمت میں لے جا سکتے ہیں اور ہم حسن اخلاق کے مالک بن سکتے ہیں۔ اگلا سوال بھی مفتی صاحب بڑا اہم، کہ کوئی شخص ہے کہ جو فاسق بھی ہے اور فاجر بھی ہے، انتہائی سخت گناہ گار شخص ہے، کیا اس سے بھی معاشرے میں اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے؟ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو علی اعلان کوئی شرم و حیا نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو اس کے ساتھ تو حاکم وقت سختی سے نمٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن عام طور پر جو ہمیں سمجھایا گیا نا، اسلام نے برائی سے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جس انسان نے یا مسلمان نے برائی اختیار کی ہوئی ہے اس انسان سے نفرت کا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ کہیں پر موجود تھے، تو بلکہ کسی اور نے ان کا واقعہ ذکر کیا کہ ایک گناہ گار شخص تھا جو اس خیال سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور اس پر تو رحمتیں برس رہی ہوں گی، تو کچھ رحمتیں مجھ پر بھی برس جائیں۔ وہ جب وہاں پر بیٹھا تو وہ بزرگ نے کہا کہ یہ گناہ گار شخص کہاں سے آ گیا، تو وہ وہاں سے اٹھ گئے۔ اچھا، اس کے آنے سے پہلے اس بزرگ پر کڑی دھوپ میں ایک بادل سایہ فگن تھا۔ اچھا، جیسے ہی وہ اٹھے تو بادل کا جو ٹکڑا تھا وہ وہیں پر رہا، اسی گناہگار کے سر پر رہا اور بزرگ کے سر سے ہٹ گیا۔
پھر اسے غیبی ندا آئی کہ تجھے اس سے نفرت کرنے کا حق نہیں تھا. اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے برائی سے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے، برے آدمی سے نفرت کا حکم نہیں دیا، ورنہ کون سمجھائے گا، کون اصلاح کرے اور گا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب آغاز تبلیغ فرمایا، وہ آپ کا یعنی دعوت کا اہتمام کرنا، تو وہ سارے پاکیزہ لوگ تھے، وہ پاکیزہ معاشرہ تھا، وہ انتہائی غیر تہذیب یافتہ لوگ تھے، غیر تربیت یافتہ لوگ تھے. اسی سوسائٹی میں میرے آقا علیہ السلام نے وہ اخلاق، وہ عظیم اخلاق پیش کیے، تو قرآن نے گواہی دی کہ انک لعلی خلق عظیم. اللہ. کہ ہاں آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اچھوں کو تو سب جی، بٹھا لیتے ہیں، آپ اچھوں وہ ہیں کو جو تو بروں کو بھی جی، بٹھائیں. واہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے انہیں متوجہ فرمایا. اللہ اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مقصود دو عالم مستغاث بزم امکانی کیا جس نے مکمل نسخہ اخلاق انسانی. واہ واہ. یہ ہے. سبحان اللہ. اب ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کیا بات. وہ حافظ شیرازی علیہ رحمہ نے فرمایا نا، واعظاں کی جلوہ بر محراب و منبر چون خلوت می رون آکار دیگر می کنند. کہ محراب و منبر پر تو بڑی بڑی واضح و نصیحتیں ہوتی ہیں، لیکن جب تم تنہائی میں جاتے ہو تو تمہارے کام دوسرے ہوتے ہیں. اللہ. وہ ساری اخلاقیات دری کی دری رہ جاتی ہے. خلوت ہو یا جلوت ہو، انسان کا رخ ایک ہونا چاہیے. تو یہاں پر میں عرض کروں گا کہ اب یہاں ایک وجہ اور بھی ہے کہ جرم کرنا نا بندے کا معاملہ اور رب کا معاملہ ہے. ٹھیک. جبکہ بد اخلاقی کرنا، یعنی مثال کے طور پر جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا، یار ہم اخلاق والے سے اخلاق والے ہیں، اور جو بد اخلاق ہے ہم اس کے ساتھ اخلاق والے نہیں ہیں. یہ بات ٹھیک ہے ہم اچھوں کے کہ ساتھ جو اچھے ہمیشہ غرور تکبر میں رہے تو اسے سبق سکھانا چاہیے، اکثر وہ کہتے الگ ہیں چیز ہے. ٹھیک. وہ الگ چیز ہے، وہ ایک بالکل الگ مفہوم ہے اس کا. صحیح. لیکن کوئی عام آدمی جانتا نہیں ہے، بد اخلاق ہے، تو فرمایا کہ کہا بھئی ہم تو اس کے ساتھ بد اخلاقی کریں گے. تو یاد رکھنا کہ اگر وہ اخلاق کے ساتھ رہتا ہے اور کسی بد اخلاق کو دیکھ کر بد اخلاقی کرنے پر اتر آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقت میں بد اخلاق ہے. اللہ. وہ اخلاق والا تھا ہی نہیں. کہ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ اچھا سلوک. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے اخلاق، بڑے ہنستے مسکراتے بھی، لیکن ذرا سا غصہ دلا دیں آپ ان کو تو پھر سب پتہ چل جاتا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے پھر. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان تو یہ تھی کہ جتنا غصہ دلایا جائے واہ واہ. ذاتیات کی بنیاد پر، اتنا ان کا حلم اور تواضع بڑھتی چلی جاتی تھی. اللہ. کہنے والے کہتے کہ ہم ہار مان جاتے تھے، امتحان کی غرض سے آئے تھے نا، تو ہار مان جاتے تھے کہ بھائی نہیں، یہ تو غصے میں نہیں آتے. جہاں پر ذاتیات کی بات آ جائے تو میرے آقا علیہ السلام اخلاق کا مجسمہ ہے، اخلاق کے عظیم. لیکن جہاں پر اللہ کی بات آ جائے تو وہاں پر پھر آپ نے قدم اٹھایا. اچھا، اب یہاں پر میں یہ بات عرض کروں گا کہ جرم کرنا بندے کا اور رب کا معاملہ ہے، بد اخلاقی کرنا بندے کا معاملہ بندے کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا نماز نہ پڑھنا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. صحیح. اور وہی اس کا احتساب کرے گا. لیکن جو بد اخلاقی کرتا ہے نا، تو اسے روز قیامت اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگنی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک جس کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، جس کی بے عزتی کی ہے، جس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا بد اخلاقی والا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو معافی تو ہونی نہیں ہے، معافی تو نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. اسی طریقے سے میں ایک روایت ہے، وہ بنی اسرائیل میں کسی نے 99 قتل کیے تھے. ٹھیک. تو وہ ایک شخص کے پاس گیا، کہا کہ میں نے 99 قتل کیے تو میری معافی ہوگی. تو وہ شاید وہ خطیب ہوگا، یعنی عالم نہیں ہوگا، خطیب ہوگا. تو اس نے کہا کہ بھائی تیری کہاں سے معافی ہوگی، 99 قتل کیے. اس نے اسے ہی مار دیا، بولا 100 پورے کر لو. پھر ایک بڑے عالم کے پاس گیا ہوگا. تو عالم نے کہا کیوں نہیں معافی ہوگی. اور پھر وہ جو طویل روایت ہے کہ وہ توبہ کی غرض سے کسی اللہ والوں کی جگہ پر جا رہا تھا، راستے میں انتقال ہو گیا. تو رب تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، زمین کو لپٹ جانے کا حکم دیا. اللہ. کہ جو نیکوں کی زمین ہے وہ قریب ہو جائے اور اسے جنت کے فرشتے لے جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، ایک مختصر سا بریک ہے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آج جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے اخلاق، اور حسن اخلاق پر بات ہوئی. اس کی جو اہمیت قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہے، اس پر گفتگو کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جانا کہ وہ شخص جو کہ گناہ گار ہو اور فاسق و فاجر ہو، اس کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. بڑا خوبصورت جواب مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا بریک سے قبل. اور اب ایک اور بڑا اہم سوال اس موضوع سے متعلق. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ بھی چیز ہے کہ حسن اخلاق لوگ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایک موٹیویشن بھی ان لوگوں کو دی جائے جو واقعتاً، جیسے آپ نے ابتدا میں کہا کہ اپنا محاسبہ کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں. تو اگر کوئی شخص واقعتاً یہ سوچے کہ یار میری پرسنالٹی میں، میرے کردار میں، میری شخصیت میں
بڑی ضرورت ہے کہ میں اخلاق سے یا اخلاق حسنہ سے اس کو سنواروں، تو کیا موٹیویشن اس کو دی جائے کہ کیا فوائد اس کو ملیں گے، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی شخصیت پر یا اس کے اطراف میں، اس کے معاشرے میں؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اصل میں جو گفتگو آج کی ہے یہ براہ راست فرد کے حوالے سے اس کی کاؤنسلنگ ہے، یعنی اپنی کاؤنسلنگ خود کرنا. یہ نہیں کہ میں آپ سے کہوں بہت با اخلاق بن جائیے، جب آپ تجارت کر رہے ہیں تو عیب نہ بیان کریں یا کریں، وہ معاملہ الگ ہے، بس جس میں آپ کا ضمیر نہیں، اس طرح کی باتیں نہیں صحیح کہ میں آپ کو نصیحت کرتا رہوں. ٹھیک. یا دیکھو وہ فلاں تھا نا، یوں تھا، تو اب ایسا ہے کہ اگر یوں نہیں کرو گے نا تو بس تم یہاں چلے جاؤ گے، اور یہ ہوگا تو یہاں چلے جاؤ گے، یہ سب نہیں. اصل میں یہ ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں، اور یقیناً الحمدللہ ملت اسلامیہ کا ہر فرد تقریباً قرآن کریم پڑھتا ہے اور ترجمہ بھی پڑھتا ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ بھی ہے کہ اچھی اور بری جو اشیاء ہیں ان میں حد فاصل کیا ہے. صحیح. سب کو پتہ ہے. ٹھیک. معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا، یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کیا کتاب و حکمت کی باتیں اور دانائی کی باتیں یا یہ احادیث جو ہم سنتے ہیں، قرآن کریم کا جو مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم رمضان میں کتاب کو کھول لیں، پڑھ لیں قرآن کریم کو، یا ہم صرف تراویح پڑھ لی اور ہم نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے اب تو رمضان گزر گیا، یا پورے سال اس کو پڑھتے ہوئے ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو اور حضور کے کردار کو سامنے رکھ کر یہ کہیں کہ نہیں مجھے اس پر عمل کرنا ہے. اب آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں اس ملک میں آیا ہوں اور اس ملک کا وزٹ کر رہا ہوں، لیکن اس کے قوانین پر اگر میں عمل نہ کروں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک. تو سزا تو ملے گی. تو آپ اگر میونسپل لا کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ سزا سے بچ رہے ہیں، تو اللہ تو اپنی رحمتوں سے آپ کو معاف کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کو معاف کریں. تو پتہ چلا کہ آپ کا یہ جو معاشرہ ہے یہ آپ کو معاف نہیں کر رہا ہے، یہ آپ کو سزا دے رہا ہے. لیکن رب بار بار ہر گناہ پر بھی آپ کو معاف کر کے پکار کے کہتا ہے کہ تم عمل تو کرو، بخشش میں دوں گا، عطا میری طرف سے ہے. تو اخلاق میں کہیں بھی اگر کہیں غلطی ہوتی ہے، وبالوالدین احسانہ، ہم نے والدین کے ساتھ ناانصافی کی، جب بھی احساس ہو اپنے حسن اخلاق کے ساتھ حیات ہے تو ان کی خدمت کیجئے، ورنہ سنت کے طریقے کے مطابق جو طریقے بتلائے گئے علماء سے رجوع کریں، یا کم از کم اپنے دل سے اپنے بزرگوں کی خدمت کریں جو حیات ہے، اور والدین کی قبور پر جائیں. کہیں کسی زندگی کے اندر ہم نے خیانت کی، ہم پڑھا رہے ہیں لیکن ہم کلاسوں میں نہیں جا رہے لیکن ٹیوشن سینٹر میں ہم ضرور جاتے ہیں، تو یہ بنیادی اخلاقیات ایتھکس کے خلاف ہے. تو رزق حلال جو کمانا ہے یہ اخلاقیات کا حصہ ہے، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اخلاقیات کا حصہ ہے. معاشرے کے اندر اب یہ جو کمیونٹی کاؤنسلنگ کا جو کانسیپٹ ویسٹرن ورلڈ میں آیا ہے، آپ یقین جانیے حضور سے بڑا کون کاؤنسلر تھا، حضور سے بڑی لیڈرشپ کس کی ہے، حضور سے بڑی شخصیت کس کی ہے. آپ نے قرآن کریم کی آیت کی بات کی تھی نا، وہ والی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو مغربی دنیا نے جانچا ہے. اور برکلے یونیورسٹی کے اندر ایک روحانیت پر کانفرنس ہو رہی تھی، اس کا ایک پیپر چھپا، اس کے اندر یہ لکھا کہ جو اخلاق حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں ہم نے دیکھا، وہی بنیاد بنی، یعنی ایک اسپارک ہوا، اور وہی بنیاد بنی روشنی کی اخلاق، یعنی زبان کا جس کو کہتے ہیں کمیونیکیشن اسکل کا لفظ استعمال کیا، کہ حضور کی جو کمیونیکیشن اسکل تھی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ دوست سے بات کر رہے ہیں یا دشمن سے، اور ہر ایک سے مخاطب ہوتے تو ان کے لہجے میں ایک نرمی اور دل میں اترنے والا انداز ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن بدلے اور عرب میں اسلام پھیلا. یہ اغیار بات کر رہے ہیں. ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں، جو سوشالوجی کے ماہرین ہیں، جو سائیکالوجی کے ماہرین ہیں، جو علم سیاسیات کے ماہرین ہیں، جو اسٹریٹجک اسٹڈیز کو بیان کرنے والے آج کے لوگ ہیں، وہ اسلام میں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اسمتھسونین انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ میں آج جو تحقیق ہو رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی قوت ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ بھوک سے ڈرتا ہے، نہ پیاس سے ڈرتا ہے، اور نہ ہی کسی ایسے مرحلے پر کہ جب اسے سب کچھ لٹ جانے کا خوف ہو. اولاد چھوٹی سی لے کر، اپنی اولاد کو ہاتھوں میں لے کر وہ کھڑا ہونے سے بھی نہیں ڈرتا، اور وہ کسی بات سے نہیں ڈرتا. کیا سبب ہے؟ اس کا جواب آپ کو پتہ ہے کیا آتا ہے؟ سوشل سائنٹسٹ جس کو آپ اورینٹلسٹ کہتے ہیں، میں بات خالصتاً اورینٹلسٹ کی کر رہا ہوں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ان میں صرف ایک ہی عنصر غالب ہے
کہ جب جنگ و جدل ہو تو یہ مسلمان ایک ذہن کے ہو کر اپنے اختلافات کو فراموش کر کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اللہ جس میں آتا ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ملت اسلامیہ سے تو اخلاق سے بات کرتے ہی ہیں اور کرنا ہی ہے، لیکن ملت کفریہ جس کو امت دعوت اور امت اجابت، تو امت دعوت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے بھی رہتے ہیں محبتوں کے ساتھ رہیں، لیکن امت دعوت کے پاس جاتے ہوئے آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی کا جو اخلاق کا عکس ہے وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جائے، تاکہ اغیار بھی آپ کو دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھیں. اللہ اکبر. اور ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو ناظرین کی اور اس میں جو اشارہ دیا بڑا واضح طور پر، حقیقت میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی یہ اشارہ ہمیں دے دیا کہ کیا کہا بہرے مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. آج ویسٹ ہمیں ریسرچ کرتا نظر آ رہا ہے، اپنی اقدار میں اخلاقیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ہمیں بہرحال اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے، اپنی کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج بھی اگر ہم اخلاق نبوت کو اپنا لیں تو یقیناً ہم ایک فرد کی حیثیت میں بھی اور ایک معاشرے کی حیثیت میں پھر سے ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں. بڑا اہم سوال آخر میں اس موضوع یعنی اخلاق کے حوالے سے مفتی صاحب سے کرنے چلا ہوں. مفتی صاحب، عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کچھ انفارچونیٹلی طبقات ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ تو تکار ہوتی ہے اور تو کر کے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں. کیا یہ بھی بد اخلاقی کی زمرے میں آئے گا؟ کیا فرمائیے گا اس وقت؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے دونوں مرتبہ بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی، سماجیات کو ذکر فرمایا بہت اعلیٰ، اور اپنے تجربات بھی ذکر فرمایا. اچھا، میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارا جو دین ہے نا وہ اخلاقیات سے صرف بحث نہیں کرتا، بلکہ اسے انڈوز کرنے کے لیے ہر قانون کو سپورٹ کرتا ہے. واہ کیا بات. اور بصورت دیگر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اخلاقیات کے آزادانہ تصورات کو تہذیب کے دائرے میں ڈالتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اخلاق صرف گفتگو تک محدود نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا نا، سچ بولنا یہ بھی اخلاقیات ہے، امانت داری کرنا یہ بھی اخلاقیات ہے، عفو درگزر کرنا یہ بھی اخلاقیات ہے، امانت داری کرنا، اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنا یہ بھی. اچھا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جہاں پر کاروبار کی بزنس کی بات ہوتی ہے نا، تو بڑی بڑی کمپنیز میں اگر جہاں پر کمرشل بنیادوں پر کام ہوتا ہے تو وہاں پر پروڈکٹ اور اینڈ ایٹیٹیوڈ کا ایک پیکج ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو رویہ آپ کا اس وقت چیز بیچنے کے لیے ہوتا ہے نا، وہی رویہ پوری زندگی ہونا چاہیے. ورنہ جب آپ پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر تو کوئی بات ہی نہیں سنتے، بالکل لگتا ہے کہ یہ عکس ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ذرا سختی ہو سکتی ہے لیکن طریقے سے، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر، گالم گلوچ سے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، بعض اوقات نا رشتہ اتنا قریبی ہوتا ہے، جیسے باپ بیٹے کا رشتہ ہے، یہ بہت ہی قریبی ہو جائے تو وہاں کچھ مقامات پر عرف میں تو چلتا ہے. ہم اسے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. جیسے کسی نے کیا خوب کہا کہ آپ سے تم ہوئے، تم سے تو ہو گئے، اس قدر تم میرے روبرو ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر یہ غیر مہذب ہے. یعنی تو یا اس طرح کرنا، تو تکار سے بات کرنا، یہ غیر مہذب کہلاتا ہے. اور میں یہاں تک کہوں گا کہ باپ اگر بیٹے سے تو تڑاک کرے گا، استاد اپنے شاگرد سے او تو اس طرح کرے گا، تو استاد شاگرد کے لیے نا یوں سمجھ لیں کہ ایک معیار ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے. بیٹے کے لیے باپ آئیڈیل ہوتا ہے. تو آپ بچپن سے اسے تو سکھا رہے ہیں تو بڑے ہو کر پھر عین ممکن ہے کہ وہ بھی آپ سے تو تکار سے بات کریں. کوئی باپ اس طرح کرتا ہے محبت میں تو میں اسے منع نہیں کر رہا، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے، وہ مستثنیات موجود ہیں، لیکن عام طور پر ہائیلی کوالیفائڈ جو لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں ان کو، اپنے بچوں سے بھی آپ جناب سے بات کریں. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا، امام شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا، شاہ طرب الحق صاحب علیہ رحمہ کو دیکھا. میں نے بڑے بڑے علماء کو جو مرحومین گزر بھی چکے ہیں، جو اب بھی ہیں، وہ آپ جناب سے بات کرتے ہیں، عزت کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جب بڑا آدمی
چھوٹے آدمی سے عزت کے ساتھ بات کرتا ہے نا تو بڑا آدمی اپنی قدر منواتا ہے، واہ واہ واہ، اپنی عزت بڑھاتا ہے. سبحان اللہ. چائے والا آ جائے، پیون آ جائے، چوکیدار آ جائے تو ہم تو لاکھ پہ اتر آتے ہیں. اگلا بندہ سوچتا ہے نا کہ یار یہ کیا تھا، کیا ہو گیا. کیا ہو گیا. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ بھی آپ جناب کرتے تو بولتے نہیں یار یہ تو اخلاق کے اعلیٰ کردار ہے، یہ اعلیٰ اخلاقی اقدار پر فائز ہے یہ. تو بہرحال کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اخلاق کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے. نہیں ہے. بہت خوبصورت گفتگو ناظرین آپ نے سماعت کری. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی صاحب، جزاک اللہ. بہت ہی مفید اور آسن کلام آپ نے کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عافیت کے ساتھ ہم پر دراز رکھے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی آپ لوگ خدمت کرتے رہیں، تا عمر کرتے رہیں. ناظرین جاتے جاتے میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اس ARYQ TV کے پلیٹ فارم کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ہمارا یہ پروگرام اور ہمارے دیگر پروگرامز ملاحظہ کر سکتے ہیں. ARYQ TV کے فیس بک پیج پر، ہمارے یوٹیوب چینل پر، اور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.aryqtv.tv پر، جہاں پر پوری ٹرانسمیشن الحمدللہ ARYQ TV کی اویلیبل ہے. جب بھی آپ کے پاس فرصت کے لمحات ہوں آپ ضرور دیکھیں. اور آج کے اس پروگرام کا جو موضوع رہا اخلاق، اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان عالی شان کے مفہوم کے ساتھ میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم سے تمہارا حق چھینے تم اسے اس کا حق ادا کرو، اور جو تم سے زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو. اپنے میزبان سمیر احمد کو پروگرام روشنی سے دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.